اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس میں برکت دے اور ہم واقعی وہ سیکھ سکیں جو ہمارے فائدے کا ہو اور ہمارے عمل میں آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں واپس جانا ہے. ہم ہر حال میں اس کی طرف لوٹائے جائیں گے. وہ واپسی ہماری جسم اور روح کے ساتھ ہوگی اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے، اچھے یا برے. عقلمند وہی ہے جو اس واپسی سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور خود اپنے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹ آئے. ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق جئیں، اور اس کی وجہ سے جب ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو جئیں گے تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں بدل جائے گا. اگر ہم چھوٹے چھوٹے عادات میں بھی، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بھی اگر وہ طریقہ اختیار کر لیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ہر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی عبادت بن جائے گا. مینس ہر لمحہ ایک عبادت بن جائے گا ہماری زندگی کا. اور یہ کب پاسبل ہے؟ کہ جب ہمارے مزاج میں تبدیلی ہو، ہمارا مزاج بدلے. اور جب تک ہم اپنے مزاج کو نہیں چینج کریں گے، ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے، ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو اہمیت نہیں دیں گے. اور مزاج بدلنے کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ ہماری سوچ بدلے. اور سوچ میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سوچ ہماری تبھی بدلے گی جب ہماری تھنکنگ یہ ہو جائے کہ دنیا ہماری نیچے آ جائے اور آخرت ہماری اوپر آ جائے. دنیا نمبر 2 ہو جائے اور آخرت نمبر 1 ہو جائے. کیسے؟ نمبر 1 کیسے ہوگی؟ کیونکہ جب ہم ہر کام میں الحمدللہ کہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ میزان کو بھر دیتا ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اور جب ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جب آپ نے سنت پر عمل کرا، الحمدللہ کہا، کسی بھی اچھی چیز پر شکر کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے الحمدللہ کہا، تو یہ آپ کا عبادت میں لکھا گیا، ذکر میں لکھا گیا یہ وقت آپ کا. اور ایک طرح سے آپ نے شکر کے کلمے پڑھے، شکر کے کلمات پڑھے. تو آپ نے کیا کرا؟ اللہ کا شکر ادا کرا. اور شکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو بندے میرا شکر کرتے ہیں میں ان کو اور دوں گا، ان کو میں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا. اور الحمدللہ کہنا اتنی بھاری نیکی ہے کہ وہ میزان کو بھر دیتا ہے. تو یہ الحمدللہ کسی بھی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہوئے آپ کا کہنا ایک عبادت کا موقع بن گیا. وہ لمحے آپ کی عبادت میں لکھ دیے گئے اللہ کی طرف سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ ساری نیکیاں اکٹھا ہو کے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہوں گی. وائس ورسا، جب تک دنیا ہماری پرائرٹی ہے تو ہمیں کس میں مزہ آئے گا؟ ایکسکیوز دینے میں. اور ہم کیا کریں گے نعمتوں کے ملنے پر؟ تھینکس یا کچھ شکرن یا کچھ بھی
کچھ بھی اس طرح کے کلمات جو دنیا میں بولے جاتے ہیں، بجائے الحمدللہ کے ہم ان چیزوں کو، ان الفاظوں کو ادا کریں گے جو کہ سنت کے اکارڈنگ نہیں ہے، جو کہ سنت کے اگینسٹ ہیں، تو یہ لمحے پھر ہماری عبادت میں نہیں لکھے جائیں گے۔ اور اگر ہم سنت کے اکارڈنگ چیزیں ادا کریں گے، اگر ہم نعمتوں کے ملنے پہ شکر ادا کریں گے، الحمدللہ کہیں گے، تو وہ ہمارے لمحے جو ہیں عبادت میں لکھے جائیں گے۔ اور ہمیں لوگوں سے کب تک شرم آئے گی؟ جب تک دنیا ہماری پریورٹی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جب آخرت ہماری پریورٹی ہو جائے گی تو ہمیں لوگوں سے شرم نہیں آئے گی، کیونکہ تب ہمیں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور آپ عمل کر کے دیکھیے، جب آخرت آپ کی پریورٹی ہو جائے گی اور جب آخرت کے آپ فائدے ڈھونڈنے لگیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے میں کہیں بھی شرم نہیں آئے گی، آپ کو سنت فالو کرنے میں کہیں بھی شرم نہیں آئے گی، کیونکہ لوگوں کا خوف آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں آ جائے گا۔ تب آپ کی تھنکنگ یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کے خاطر اپنا نقصان کریں، یہ لوگ تو نہ کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اور ان لوگوں کے خاطر ہم اپنی آخرت برباد کریں۔ ہمیں تو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو فائدے میں لینا ہے، یوز میں لینا ہے، تاکہ وہ ہماری آخرت سنوار دے۔ جس طرح دنیا کے لیے کام کرنے والے جیسے اپنے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیلی ویژنز پہ چند سیکنڈ کا جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتا ہے اس میں کتنا پیسہ آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، سیکنڈز کے پیسے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ 10 سیکنڈز، 15 سیکنڈز کے تھاؤزنڈس میں اس کا منی ویلیو آتی ہے ان ایڈورٹیزمنٹ کی، تو وہ ہمارے 10 سیکنڈز، 15 سیکنڈ اتنے قیمتی ہیں اسکرین پر۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم اپنی زندگی کے کتنے سیکنڈز، کتنے منٹس، کتنے آورز اپنی زندگی کے ہم ویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم آخرت کو پریورٹی دیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، وہ ہماری فرسٹ تھنکنگ ہو، تو ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہاں جو ہم ایک ایک لمحہ کمائیں گے وہاں ہمارے درجے اتنے ہی زیادہ، اتنے ہی جنت کے لیولز اونچے ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے 100 لیولز ہیں، اور جیسے یہاں ہماری محنت ہوگی اور ویسے ہی ہمارے وہاں لیولز ہوں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، چھوٹی سی نیکی بھی چھوٹی نہیں، قیامت کے دن وہ ذرے کے برابر بھی، کہ ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا وہاں آخرت میں جا کر کے۔ کہاں یہ کہ ایسے ہی بے شمار موقع ہم نیکی کے گواتے چلے جائیں، ہرگز نہیں۔ اور اب دیکھیے کہ اگر ہم ساری دنیا کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہو جائیں، کچھ کہہ کے، کوئی دنیا والوں کے ایٹیکیٹس اختیار کر کے، تو پھر اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا تھا اور یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ جو بڑا ہے اس کی مان لے، تو فائنلی کیا ہوگا؟ جس کے لیے جو بڑا ہوگا وہ اسی کی بات مانے گا۔ اگر آپ کی نظر میں دنیا فرسٹ ہے، دنیا آپ کی پریورٹی ہے، تو آپ دنیا والوں کی بات مانیں گے، لیکن اگر آپ کی نظر میں آخرت آپ کی پریورٹی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے۔ جس کی نظر میں جس کی اہمیت ہوگی وہ اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ پلیز آپ سب اپنی ڈائری میں نوٹ کریے اس کو، کہ میرے لیے جو بڑا ہوگا میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر میری نظر میں لوگ بڑے ہیں، لوگوں کی اہمیت زیادہ ہے، تو میں لوگوں کو خوش کرنے کے کام کروں گی، لیکن اگر اللہ بڑا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام کروں گی۔ پھر میں دنیا کو پریورٹی نہیں بناؤں گی، دنیا میری فرسٹ سوچ نہیں ہوگی۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو بھی خوش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنا ہے، لیکن جب دونوں آمنے سامنے آ جائیں کسی حکم کو ماننے میں، ایک طرف اللہ کی ذات اور ایک طرف لوگ، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند کرتے ہیں لیکن جمائی لینے کو، یون کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو چھینک آئے تو اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا، لیکن شاید ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے چھینکنا، یعنی خود اگر آپ اس وقت چاہیں کہ چھینکیں تو آپ چھینک نہیں سکتے، اور چھینک اگر آپ کو آ رہی ہو تو بعض اوقات آپ روک نہیں سکتے اس کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جمائی، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی غالب آتی ہے ایک انسان پر، اور اگر کنٹرول نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ ہاتھ رکھ کر اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور روکنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے، اور جو سنے
وہ اس کا جواب دے، اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے یون کرنے کا، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور چاہیے کہ انسان روک رکھے اس کو جتنا روک سکے۔ اور جب انسان جمائی کے ساتھ ہا کا لفظ بولتا ہے، ہا کا ساؤنڈ کر کے جب جمائی لیتا ہے تو شیطان اس پر خوش ہوتا ہے۔ یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے۔ کون سا؟ جمائی کے ساتھ آواز بھی نکالنا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسلام نے ادب سکھایا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نیند آنے والی ہوتی تو اس وقت ہم یوننگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس یوننگ کے ساتھ ہم یہ ہا کر کے آواز بھی نکالتے ہیں۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حال میں اپنی طرف لوٹا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے، کلمہ شہادت کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس تجلیات نبوت استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى أهله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد۔ الحمدللہ لاسٹ کلاس میں ہم نے پیج نمبر 258 تک مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم نیا چیپٹر شروع کریں گے پیج نمبر 259 سے۔ بدر کے بعد کے واقعات۔ ہم نے جنگ بدر کے بارے میں پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ کس طرح جنگ بدر کس وجہ سے ظہور پذیر ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کی فتح یابی کس طرح ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، اور کافر ناکام ہو کر ہار کر واپس لوٹ گئے اور مسلمان فتح یاب ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں نصرت اور فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنا شروع کی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں اور ان سے انتقام لے سکیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے داو پیچ انہی کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ یعنی مشرکین جو کچھ چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے قاصر رہے۔ غزوہ بنو سلیم۔ بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتے بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 ماہ بعد، بنو سلیم نے مدینے پر حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنا شروع کی۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ یعنی اب آپ دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی کوششیں کر کے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وہ صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمان بھی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس غزوے کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی۔ اس کے بعد عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی
اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینے آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ یہ شخص کیوں آیا ہے، کس طرح آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ بات بتائی کہ تم کیوں آئے ہو اور تمہیں ہم نے کیوں پکڑا ہے، تو پھر وہ اس پر مسلمان ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے آپ کو میرے بارے میں پتہ چل گیا۔ ادروائز تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو معلوم ہوتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے مدینے آیا ہے۔ غزوہ بنو قینقاع، یہ جو قینقاع تھے یہ یہود کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا۔ اس سے ان کی جرأت اور بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازریات شام کی طرف جلا وطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر مر گئے۔ یعنی یہود کا ایک قبیلہ تھا جو بنو قینقاع کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا۔ 3 قبائل تھے جن میں سے ایک یہ تھا۔ تو ان لوگوں کو بہت زعم تھا کہ ہم اگر ہوتے قریش کی جگہ تو ہم ضرور مسلمانوں کو ہرا دیتے، اور انہوں نے اس پر بڑی اس طرح کی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی کہ اگر ہم سے لڑائی ہوتی تو تم دیکھتے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ان کے اس تکبر کا کوئی متکبرانہ جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جنگ کے بعد فارغ ہوئے تھے اور اس میں جیت کر آئے تھے۔ اگر چاہتے تو بہت کچھ ان کی اس بات پر کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، اور جب انہوں نے صبر فرمایا تو یہ چونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے تو ان کی جرأت جو تھی اور بڑھ گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم نے حقیقت رکھی تو وہ چپ ہو گئے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ہماری بات پہ صبر کر لیتا ہے یا ہم کسی کی بات پہ صبر کر لیتے ہیں تو بندہ یہ سمجھتا ہے دوسرا کہ یہ کمزور تھے یا ان کو سچائی اپنی جب سامنے آئی تو یہ چپ ہو گئے۔ لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا آپ سے سچائی بیان کر رہا ہو اور آپ چپ ہو جائیں۔ جب آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول ہوتا ہے تو آپ دوسرے کی کڑوی بات بھی چپ کر کے اس لیے پی جاتے ہیں کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا۔ اور یہی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے ظاہر فرمایا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ان کا ایک بازار تھا، وہاں پر انہوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ ہنگامہ آرائی اس طرح کی جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی بات کو لے کے ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے، دکانیں جلا دی جاتی ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے اپنے بازار میں اس طرح کیا، اور وہاں پر ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا اس ہنگامہ آرائی میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا، یعنی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، اور اس طرح اس گھیراؤ کے تحت 15 دن جب ہو گئے تو انہوں نے آخر میں ہتھیار ڈال دیے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازریات شام، جو کہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کی طرف جلا وطن کر دیا، اور جہاں تھوڑے دنوں کے بعد ان میں سے اکثر مر گئے۔ اگلا ہم پڑھتے ہیں غزوہ سویق۔ ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ کوئی تعلق قائم کرے گا اور نہ اس حالت کا کوئی غسل کرے گا۔ کب تک؟ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جنگ نہیں کر لیتا۔
چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں اریز نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی. یعنی ایک طرح سے فتنہ پردازی اس نے کی کہ آ کر کے تو مدینے کے قریب اس نے چھاپا مارا، کھجور کے درخت کاٹے، 2 لوگوں کو قتل کیا، اور صرف اس لیے کہ اس سے ہنگامہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ کوئی راہ بن جائے. لیکن پھر آخر میں اس نے خود ہی راہ فرار اختیار کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تعاقب کیا نہیں ان کے پیچھے گئے، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے. البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے، یعنی جو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں. توشے کا مطلب کیا ہے کہ جو توشے دان جیسے آج بھی کہتے ہیں ناشتے دان کو، تو کھانے پینے کی جو بھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے پھینک دیں. مسلمانوں نے قرقرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا، تو یہ نام جگہ کا نام ہے. وہاں تک ان کا تعاقب کیا یعنی ان کا پیچھا کیا، اور پھر ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے، یعنی جو کچھ وہ چھوڑ گئے تھے اس کو لے کر کے واپس آ گئے. اسی لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق اور غزوہ قرقرۃ القدر پڑ گیا. سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جگہ کا نام تھا قرقرۃ القدر، اور سویق نام اس کا اس لیے پڑا کیونکہ وہاں سے وہ ستو وغیرہ اٹھا کے آئے تھے، تو اس نام سے بھی اس غزوے کو وہ موسوم کرنے لگے. لہٰذا انہوں نے ان کا تعاقب کیا اور پھر اس کے بعد بھاگ گئے وہ لوگ اور یہ واپس آ گئے. پھر اگلا واقعہ جو پیش آتا ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے درمیان، وہ ایک اور شخص کے تعلق سے ہے جس کا نام تھا کعب بن اشرف. کعب بن اشرف کا قتل. یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شاعر تھا. اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، یعنی سخت دشمنی تھی. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجو کرتا تھا. ہجو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تذلیل کرتا تھا، ذلیل کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا. یعنی ان کی عورتوں کی تعریفیں. غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل کا مطلب کیا ہے؟ ایسے اشعار جس میں عورت کی تعریف کی گئی ہو. تو ان کی عورتوں کی تعریف کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا تھا. کن کی عورتوں کے متعلق؟ یعنی صحابہ کرام کی عورتوں کے متعلق. تو یہ ایک بہت بڑی بے عزتی کی بات تھی کہ وہ صحابیات کے متعلق اس طرح کے اشعار کہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں عورت کی خوبصورتی کی تعریف کی گئی ہوتی ہے. تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایک باعزت شخص، باضمیر شخص یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کی تعریف کوئی دوسرا شخص کرے اگر واقعی وہ باحیا ہے. آج کل تو حیا کے معیار بدل گئے ہیں. کوئی کسی کی بیوی کی تعریف کرے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا ہی ایک ایسا دور تھا جو حیا اور وقار کا مسئلہ اس وقت میں بڑا اہم تھا. ان کی حیا کے الگ پیمانے تھے، لیکن مسلمانوں کا پیمانہ تو ایک ہی تھا کہ اگر کوئی کسی کی بیوی کی کوئی غیر مرد تعریف کرتا تو وہ اس کے لیے بڑا ہی انا اور حیا کا مسئلہ تھا. اور یہ کیا کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تو حجب کرتا تھا، یعنی ان کی تذلیل کرتا تھا، ان کو اپنے اشعار میں برا بھلا کہتا تھا، اور ان کی عورتوں کی خوبصورتی کی تعریف کرتا تھا، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا تھا. یعنی جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کی تعریف میں اشعار کہا کرتا تھا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا تھا. حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے. یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو. اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہیں کی. یعنی بنو قینقاع کو جس طرح جلا وطن کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بھی اس شخص نے عبرت حاصل نہیں کی. یہ ایک مالدار یہودی تھا اور شاعر تھا، اور اس کو بڑا زوم تھا اپنے اوپر کہ میرے پاس مال بھی ہے اور میرے پاس یہ شاعری کرنے کی ایک اسکل بھی ہے. اور عربوں میں شاعری بڑی ہی مرغوب تھی، یعنی کہ ان کو بہت ہی پسند تھا کہ کوئی شاعر ان کے سامنے شاعری میں اشعار میں بات کرے. اور یہ ان کی شاعری کی اقسام تھیں.
جیسے مدح کرنا، مدح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف میں قصیدہ کہنا، کسی کی تعریف میں اشعار کہنا. اور اسی طرح حج کرنا، یہ بھی ان کی شاعری کی ایک بہت ہی اہم قسم تھی. جیسے ہم لوگوں کے ہاں شاعری میں کیا قسمیں ہیں؟ نظم ہوتی ہے، غزل ہوتی ہے، قصیدہ ہوتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ان کے ہاں شاعری کی اقسام تھیں، مدح، ہجو، اور اسی طرح سے 2-3 اور اقسام تھیں. لیکن یہ خاص تھیں کہ یا تو کسی کی تعریف میں اشعار کہے جائیں اور یا پھر کسی کی ہجو میں اشعار کہے جائیں. جس سے مطلب یہ ہے کہ تذلیل میں اشعار کہے جائیں. اور یہ اس حد تک ہوتے تھے کہ اس کا آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے. جب میں گریجویشن کر رہی تھی تو اس میں میرے پاس عربک لٹریچر تھا، تو عربک لٹریچر میں ان کی شاعری بھی تھی. تو ہمیں ایک میل ٹیچر پڑھایا کرتے تھے، تو جو ہمارے سر تھے، جب ان کی ہجویہ شاعری کے اشعار آئے تو انہوں نے ہم سے کہا، ہم لوگ کلاس میں صرف 3 اسٹوڈنٹس تھے جن کے پاس عربک لٹریچر تھا اور تینوں لڑکیاں ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اشعار میں نہیں پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو، یہ آپ لوگ خود پڑھ لیجیے گا اور خود ان کے بارے میں آپ لوگ اپنی تیاری کر لیجیے گا، میں اس کو کلاس میں نہیں پڑھا سکتا. تو ہم لوگوں کو بہت حیرت بھی ہوئی کہ ایسا بھی کیا ہے کہ کلاس میں انہوں نے اتنا بڑا پورشن ہے اس کا چھوڑ دیا ہے. تو بہرحال ہم لوگوں نے کسی طرح ڈکشنری کی ہیلپ لے کے ادھر ادھر سے کر کے اپنا جب ان اشعار کو پڑھا تو ہم نے بڑا شکر ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں نہیں پڑھائے یہ اشعار، کیونکہ اس میں اس حد تک کہ نیوڈیٹی تھی اور اس حد تک اس میں یعنی کہ ایک طرح سے آپ پڑھیں تو آپ کہیں کہ آج کل جو شاعری کی جاتی ہے ویسٹرن شاعری یا پھر اور دوسرے اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں جس کو ہم انتہائی برا سمجھتے ہیں، وہ انتہائی بری تھی. لیکن ان کے حساب سے بہت اچھی تھی، کیونکہ ان کے حساب سے کسی چیز میں کسی انتہا کو پہنچ جانا بہت اچھا تھا. جب وہ مدح کرتے تھے، تعریف کرتے تھے تو اس میں بھی انتہا کو پہنچ جاتے تھے، اور جب اس میں وہ کسی کی تذلیل پر آتے تھے تو اس میں بھی انتہا کو پہنچ جاتے تھے. تو انتہا تک پہنچ جانا ان کے ہاں ایک بڑی بات تھی. لہٰذا وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، اور اس طرح کام کرنے سے ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نہ صرف یہ کہ تکلیف ہوتی تھی بلکہ ان کے اندر بھی جذبات تھے اور ان میں بھی یہ جذبہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا تھا کہ ہم اس سے بدلہ لیں. تو یہ بدر کے بعد جو تھا قریش کے پاس پہنچا اور اسے مسلمانوں سے ان لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے اور یہ کہا کہ تم مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہو. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لی کعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، یعنی وہ جو ایسے کام کر رہا ہے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، وہ تلوار سے نہیں لڑ رہا تھا، زبان سے لڑ رہا تھا. تو کون ہے جو اس سے جا کر کے نمٹے اور اس کو اس کی ان حرکتوں سے روکے. تو جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی. محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی. اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا، اس شخص نے، یعنی اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اس شخص نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے. یعنی ان لوگوں نے پوری ایک منصوبہ بندی کی، ان اصحاب نے جن کے ابھی ہم نے نام پڑھے، انہوں نے ایک پوری منصوبہ بندی کی اور اس منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے آ کر کے سب سے پہلے اس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہی کہ جس سے وہ خوش ہو گیا. کیا کہا؟ کہ انہوں نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے. اور انہوں نے یہ بات کس لیے کہی تھی؟ تاکہ وہ سمجھے کہ یہ لوگ ان کے مخالف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں اور اس کی موافقت کر رہے ہیں. کعب کی باچھیں کھل گئیں، بولا، واللہ تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے، یعنی ابھی تو تم لوگ صرف ایک بات سے اکتا رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو کہ انہوں نے صدقہ مانگا ہے، ابھی تو اور باتیں آئیں گی تمہارے سامنے، ان سے اور بھی اکتاؤ گے. پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی
اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے۔ اس سے کہا کہ تم امیر یہودی ہو، تم ہمیں کچھ گیہوں اور کھجور وغیرہ کچھ دے دو قرض کے طور پر، اور ہم تمہیں ہتھیار دیں گے، اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھیں گے۔ جیسے آج بھی رہن رکھ کر کے کوئی چیز پیسے لیے جاتے ہیں تو کوئی زیور رکھ دیا جاتا ہے کسی کے پاس اور اس سے پیسہ لے لیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا کہ تم ہمیں کھجور اور گیہوں دے دو اور ہم تمہارے پاس اپنے ہتھیار رہن رکھ دیں گے۔ اس کے بعد ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کہی اور یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں، رفقا یعنی ساتھی ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی۔ اب یہ لوگ اپنی پوری ایک اسٹریٹجی پہ کام کر رہے تھے کہ جب ہم اپنے ہتھیار اس کے پاس رہن رکھانے کے لیے لائیں گے، یعنی جیسا کہ ہم نے اس سے طے کیا ہے، تو حقیقت میں ہم رہن رکھانے کے لیے نہیں لائیں گے۔ حقیقت میں کیا ہوگا کہ ہم ہتھیاروں سمیت اس تک پہنچ سکیں گے، کیونکہ اگر ویسے ہی ہم ہتھیاروں سمیت اس تک پہنچیں گے تو یہ سمجھ جائے گا کہ ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور اگر ہم یہ کہہ کہ اس کے پاس کہ ہم تمہارے پاس رہن رکھانے کے لیے لائے ہیں تو یہ بات سمجھ نہیں پائے گا کہ ہم ہتھیار لے کر کیوں اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہم اس پر قابو پا لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے۔ وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے، یعنی میں جو آوازیں سن رہی ہوں وہ مجھے اچھی نہیں معلوم ہو رہی اور مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی غلط بات پیش آنے والی ہے، لیکن اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے ہی یہ بات طے ہو چکی تھی۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ چونکہ انہوں نے کہا تھا ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، تمہارے پاس ہتھیار رکھوائیں گے اور تم سے گیہوں اور کھجور لیں گے، تو وہ یہی سمجھا کہ یہ لوگ اسی لیے ہتھیار لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کبر اور نخوت کے ساتھ اجازت دی۔ ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سونگھایا، پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا، پھر سہبارہ یعنی تیسری بار اجازت لی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا، لے لو اللہ کے دشمن کو۔ مان اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کام نہ کر سکیں۔ یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑوں پر لگائی اور چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی۔ اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی، پھر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی، لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور ایک مدت کے لیے یہودی سانپ بھی اپنے بلوں میں دبک گئے، یعنی اور دوسرے یہودی بھی اس واقعے کی دہشت سے متاثر ہوئے کہ مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم اگر اپنے قلعے میں بھی بند ہوئے تو یہ ہمیں آ کر کے کسی بھی طرح سے مار سکتے ہیں، لہٰذا ان پر ایک ایسی دہشت مسلمانوں کی طاری ہوئی کہ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ اگلا مارکہ ہے سریہ قردہ۔ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا۔ کس نے بھیجا قافلہ؟ قریش نے، اور عراق کے راستے سے بھیجا انہوں نے شام کی طرف۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا، یعنی نجد ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، نجد سے ہو کر شام کی طرف جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ وہ قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر یلغار کر دی، یعنی حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا، البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی، اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی، یعنی جس طرح غزوہ بدر میں
انہوں نے اپنی ہار مانی تھی، ہار گئے تھے وہ، اور ان کے لوگ قیدی بنے تھے، مارے گئے تھے، اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا. تو غزوہ بدر کے بعد غزوہ قردہ جو تھا وہ قریش کے لیے ایک بہت بڑی مار تھی کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو تکلیف یہ پہنچی تھی کہ ان کا جو مال تھا 1,00,000 درہم کے قریب وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اور ان کے جو لوگ تھے وہ بھی تتر بتر ہو گئے قافلے کے، اور ان کا جو قافلے کا سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا. غزوہ بدر کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا یقیناً، اور غزوہ احد کے بارے میں بھی. لیکن یہ جو بیچ کے چھوٹے چھوٹے سے واقعات تھے ان کے بارے میں ممکن ہے آپ نے نہ پڑھا ہو اگر کوئی سیرت کی کتاب نہیں پڑھی ہے. اگر پڑھی ہے تو یقیناً پڑھا ہوگا، اس میں ہوتا ہے سیرت کی کتابوں میں ان کے بارے میں، کسی سیرت کی کتاب میں تفصیلی طور سے ہوتا ہے، کسی میں مختصراً ہوتا ہے. لیکن بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ واقعات بھی بہت اہم ہیں اپنی جگہ پر، اور اس میں مسلمانوں کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ پھر مسلمان بدر میں جیت گئے تھے تو اپنے بس فتح کے نشے میں چور ہو کر کے تو وہ بیٹھے رہتے کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں اور اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو معلوم تھا، اندازہ تھا ان کو اچھی طرح سے کہ قریش خاموش نہیں بیٹھیں گے اور اپنی اس ہار کا بدلہ ضرور لیں گے، کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو تکلیف ضرور پہنچائیں گے. لہٰذا انہوں نے ان کے خلاف اپنے مارکوں کو جاری رکھا. کہیں پر انہوں نے کسی قافلے پر حملہ کیا، کہیں پر کسی شخص پر حملہ کیا، کہیں پر کسی اور طرح سے ان کو مار بھگایا. اس طرح سے انہوں نے اپنی ریاست کی مکمل حفاظت کا بندوبست کیا. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی ریاست قائم کی جائے تو پھر اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے، صرف اس کو قائم کر کے بیٹھا نہ جائے. کوئی بھی چیز اگر آپ قائم کرتے ہیں، آپ ریاست کے علاوہ بھی لے لیں، کوئی آپ انسٹیٹیوٹ قائم کریں، کوئی آپ آرگنائزیشن بنائیں، کچھ بھی، اگر آپ مستقل طور پر اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے اور اس کی حفاظت کا بندوبست نہیں کرتے اور اس کے لیے کام نہیں کرتے ثابت قدمی کے ساتھ، تو ایک بار کا صرف بنا لینا کافی نہیں ہوتا. پھر ڈیٹوریشن شروع ہو جاتا ہے، پھر اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں باتیں کہ پھر وہ آگے نہیں بڑھتی. تو لہٰذا اگر کسی بھی چیز کو آگے بڑھانا ہے، اس کو مضبوط بنانا ہے، تو اس پر مستقلاً کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ہمارے علم کا حال ہے. اگر ہم نے قرآن کو ایک بار پڑھ کر کے رکھ دیا ہے، یا ترجمے کو ایک بار پڑھ کر رکھ دیا ہے، تفسیر کو ایک بار سن کے رکھ دیا ہے، یا سیرہ کی کسی ایک کتاب کو ایک بار پڑھ لیا، تو یہ کافی نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علم پختہ ہو، اس میں ترقی ہو، ہم آگے بڑھیں اور اس میں ثابت قدم رہیں، تو بہت ضروری ہے کہ اس پر ہم مستقلاً کام کریں. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے دن میں صرف ایک بار نہیں کھاتے، کئی بار کھاتے ہیں، اور پھر جس طرح سے ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں اس پر ہر دن عمل کرتے ہیں. اگر ہماری 3 بار کھانے کی عادت ہے تو ہم روزانہ 3 بار کھاتے ہیں. اگر ہماری 1 بار کھانے کی عادت ہے تو ہم روزانہ 1 بار کھاتے ہیں. لیکن یہ کہ اپنی عادت کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے ہر چیز کے لیے ضروری ہوتی ہے یہ اصول، ہر چیز کے لیے ضروری ہے. اگر کسی بھی چیز کو زندہ رکھنا ہے، اس کو ترقی دینا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، تو اس پر کام کرنا مستقلاً ضروری ہے. یہ ہمارے لیے، مطلب ہم جیسے خواتین کے لیے جو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ضروری یہ ایک عمل کا نقطہ ہے. غزوہ احد کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں. شوال 3 ہجری، پیج نمبر آپ کا ہے 264. قریش ابھی غزوہ بدر کے انتقام کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ مقام قردہ میں ان پر ایک اور مار پڑ گئی. یعنی جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا غزوہ قردہ، اس کی سریہ قردہ. سریہ یہ اس لیے کہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہیں تھے. اس سے کیا ہوا کہ اس سے ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا اور انہوں نے تیاری کی رفتار تیز کر دی. رضاکارانہ بھرتی کا دروازہ کھول دیا، حبشیوں کو بھرتی کیا، اور ترغیب و تحریس کے لیے کچھ شاعر مخصوص کیے. ترغیب و تحریس، ترغیب کا مطلب ہے رغبت دلانے کے لیے، اور تحریس کا مطلب ہے حرص پیدا کرنے کے لیے. یعنی حرص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی شدید چاہت ہونا کہ یہ چیز ہم کو مل جائے. کچھ شاعر مخصوص کیے. ان کے ہاں میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، شاعری کی بڑی زیادہ قدر تھی نا، تو انہوں نے شاعر
مخصوص کیے تاکہ وہ کیا کریں کہ لوگوں کو جوش دلائیں، ایسے اشعار کہیں کہ جس سے لوگوں میں جوش پیدا ہو، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہو، یہاں تک کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار ہو گیا۔ اب یہ معمولی لشکر نہیں تھا۔ بدر میں کتنے تھے؟ تقریباً 1000 تھے اور مسلمان 300 تھے، اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ 3000 فوجیوں کا ایک لشکر تیار کیا جس کے پاس 300 اونٹ اور 200 گھوڑے اور 700 زرہیں تھیں۔ زرہ جو آپ کو پتہ ہے وہ آرمرز جو پہنتے ہیں۔ اس لشکر کے ساتھ کئی عورتیں بھی تھیں جن کا کام مردوں کو جنگ کے لیے بھڑکانا اور جوش و بہادری کی روح پھونکنا تھا۔ اس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا اور علم بردار بنی عبد الدار کے بہادر تھے، یعنی بنی عبد الدار جو قبیلہ تھا اس کے جو نوجوان تھے ان کے ہاتھوں میں علم یعنی جھنڈا دیا گیا تھا لشکر کا، اور ابو سفیان جو تھا وہ اس کا سپہ سالار تھا۔ یہ لشکر غیظ و غضب سے بھرپور مدینے کے اطراف میں پہنچا اور جبل عینین اور احد کے قریب وادی قناعت کے دامن میں ایک کھلے میدان میں ڈیرا ڈال دیا۔ مکے سے نکلا، مدینے کے قریب پہنچا۔ احد پہاڑ جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ انہوں نے ضرور دیکھا ہوگا، اور وہاں پر انہوں نے ایک میدان میں ڈیرا ڈال دیا جس کا نام تھا وادی قناعت، یعنی قناعت ویلی میں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اور یہ کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا، اور شوال 3 ہجری کی 6 تاریخ تھی۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے خبر ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرما لیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ طلایہ گردی سے کیا مراد ہے؟ گشت، یعنی فوج کی گشت کا انتظام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا تو لشکر کی آمد کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی گشت کا انتظام فرما دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فوج جو وہاں آ کر کے اتری ہے، اب آپ دیکھیں کہ احد اور مدینے کا فاصلہ کتنا ہے، بہت کم ہے نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مدینے پر آ پڑیں اور ہمیں خبر ہی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انتظام فرمایا تھا، کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ وہ لشکر کے آس پاس جا کر کے اس کی اطلاع لے کر کے آئیں، کچھ لوگوں نے لشکر کے اندر بھی داخل ہونے کی جرات کی تھی اور وہ وہاں سے اطلاعات لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے وہ اطلاعات کہ وہ لوگ آخر کیا کر رہے ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اسٹیپ اپنے آپ سے نہیں اٹھایا بلکہ مسلمانوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو جنگ کی تیاری سے آئے ہیں، لہٰذا یہ تو جنگ کریں گے ہی۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں اور عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اس رائے سے موافقت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی میں بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے، لیکن جوانوں نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ 2 ہاتھ کرنے پر اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے مان لی اور لشکر کو 3 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علمبردار حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علمبردار حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں ہی رہا جائے، اور جب دشمن حملہ کرنے کے لیے اس شہر کے قریب آئے تو باہر نکل کے اور یا مدینے کے اندر گلی کوچوں میں ناکہ بندی کر کے اس سے مقابلہ کیا جائے۔ لیکن اور جو یہ منافقین کا سردار تھا، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ عبداللہ بن ابی جو تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ اس وقت اس کی تاج پوشی کی پوری تیاری ہو چکی تھی کہ مدینے کی ریاست کا اس کو لیڈر بنایا جائے گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بظاہر تو یہ مسلمان تھا لیکن تھا یہ منافق اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینے کے جو مسلمان تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت لیڈر تسلیم کیا، اور اس کی طرف سے توجہ ان کی ہٹ گئی، لہٰذا اندر ہی اندر اس کے اندر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور مخالفت کا جذبہ تھا۔ لہٰذا اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات پر اکسایا کہ آپ اندر ہی رہیں اور باہر نکل کے جنگ کرنے کے لیے نہ جائیں۔ اس کا مقصد اور تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو جا کر کے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نہ لڑنا پڑے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے نہ لڑنا پڑے۔ اس کی نیت الگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ایک اسٹریٹجی سوچی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو جو نوجوان تھے اس وقت پرجوش تھے اور ہمت سے معمور تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر نکل کر کے اپنے دشمن سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم کم نہیں ہیں، اگر تم ہمیں مارنے آؤ گے تو پھر تمہارے لیے بھی بہت سخت امتحان ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی بات کو مان لیا، ان کے مشورے کو مان لیا اور لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا ایک دستہ بنایا تھا اور انصار کے دستے کو اوس اور خزرج 2 حصوں دونوں قبیلوں میں کے حساب سے تقسیم کر کے ان کو علم دیے تھے، تاکہ کسی کو بھی کوئی شکایت نہ ہو کہ ہم بھی جنگ کرنے جا رہے ہیں لیکن علم فلاں کو دے دیا، کیونکہ علم کا اٹھانا، جھنڈے کا اٹھانا ایک بہت بڑی سعادت کی بات سمجھی جاتی تھی اور بہت زیادہ ایک عزت افزائی سمجھی جاتی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بجائے 3 جھنڈے مسلمانوں کے بنائے اور 2 انصار کے دونوں قبیلوں کو، اوس و خزرج کو، اور ایک پھر مہاجرین کو عطا فرمایا۔ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا۔ اب ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے جائیے کہ مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی وجہ سے کتنا ڈسپلن تھا۔ یہ نہیں تھا کہ بس غول کے غول نکل گئے اور جا کر کے دشمن پہ تیر پھینکنے لگے، تلواریں استعمال کرنے لگے اور اس طرح سے جا کر بس ٹوٹ پڑے، ایسا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ کتنا ڈسپلن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے لے کر چلے، ایک مقام پر رکے، وہاں رک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا، پھر ان کو نصیحتیں فرمائیں، پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ لشکر آگے بڑھا۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کا رخ کیا۔ جبل احد یعنی احد کا پہاڑ، اور مقام شیخین پر پہنچ کر لشکر کا معائنہ کیا، یعنی ایسے نہیں کیا کہ بس یوں ہی لے کر نکل گئے، بلکہ باقاعدہ معائنہ فرمایا۔ جو چھوٹے تھے انہیں واپس کر دیا، یعنی جو کم عمر کے بچے تھے، ابھی جنگ کے لائق نہیں تھے، ان کو واپس مدینے بھیج دیا۔ شوق دیکھیے آپ کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی نکل کھڑے ہوئے تھے کہ ہم کو بھی اپنے دشمن سے جنگ کرنے میں آگے آگے رہنا ہے۔ اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا وہ چھوٹے بچے ویسے ہی نکل آئے ہوں گے، یا ان کی ماؤں کو پتا ہوگا کہ ہمارے بچے جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا وہ چھوٹے بچے ویسے ہی نکل آئے ہوں گے، یا کہ ان کے باپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جنگ میں اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا بیٹا ابھی بہت کم عمر کا ہے لیکن یہ جنگ کا شوق رکھتا ہے، لہٰذا میں اس کو یہ کہہ کر پیچھے گھر پہ نہ بٹھاؤں کہ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ انہوں نے تو بہت ہمت افزائی کی ان کی، اور ماؤں نے اپنے دلوں کو بہت بڑا کیا کہ انہوں نے اپنی چھوٹے عمر کے بچوں کو، جو کہ 10 سال اور 11 سال کی عمر کے تھے، ابھی سن بلاغت کو بھی نہیں پہنچے تھے، لیکن ان میں ایک جہاد کا جذبہ تھا۔ اپنے گھر میں دین کی، ایمان کی باتیں سن کر، جہاد کی باتیں سن کر، اپنے والد کو اس بات کے لیے دیکھ کر کہ وہ کس طرح کے جذبے رکھتے ہیں، کتنے دلیر ہیں، لہٰذا وہ بھی جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا تو پھر ان چھوٹے بچوں کو مدینے واپس بھیج دیا۔ البتہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے ہونے کے باوجود اجازت دے دی، کیونکہ وہ تیر چلانے کے ماہر تھے۔ چھوٹے تھے لیکن بہت زبردست طرح سے ان کو تیر اندازی آتی تھی۔ اس پر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔
یعنی یہ دونوں ہم عمر تھے اور دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک دوست کو تو سلیکٹ کر لیا گیا اور مجھے نہیں سلیکٹ کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے عرض کیا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں کشتی کرائی اور واقعی سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، لہذا سمرہ کو بھی اجازت مل گئی. تو آپ دیکھیں کہ جذبہ دیکھیں آپ. مجھے تو اتنا رشک آتا ہے ان بچوں کے اوپر، تو بچوں پر بلکہ ان کے والدین پر، کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی، کیسے ان کے دل مضبوط بنائے تھے، کیسے ان کے اندر شوق پیدا کیا تھا، کیسے اپنے دین کے لیے مر مٹنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا کیا تھا. ہم تو آج اپنے 10 سال کے 15 سال کے کو بھی بچہ ہی کہتے ہیں اور اس کو بس چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پروں کے نیچے رہے، کچھ بھی ہو جائے تو وہ باہر نہ نکلے. سردی ہو تو ہم انہیں نمازوں تک کے لیے اٹھانے کی جرات نہیں کرتے کہ سردی بہت ہے، صبح اٹھیں گے تو وضو کر کے کہیں بیمار نہ ہو جائیں، اور پھر گرمی بہت ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ظہر کی نماز کے لیے مسجد تک چل کر جائیں تو انہیں لو لگ جائے. تو ہمارا تو یہ حال ہے. ہمیں تو اپنے دین سے اتنی بس محبت ہے. باقی آپ دیکھیں تو ہمیں رشک آتا ہے کہ واقعی وہ کیا والدین تھے اور کیا والدین تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ان جذبوں کو پیدا کر دے. مقام شیخین ہی میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مقام شیخین میں پڑھی. اب آپ دیکھیں کہ نماز سے کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز معاف ہو گئی ہے. جنگ کے لیے نکلے ہیں، جہاد پہ نکلے ہیں، ایک نیکی کے کام کے لیے نکلے ہیں، تو کیا نماز معاف ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے معاف. نماز تو پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز بھی پڑھی اور عشاء کی نماز بھی پڑھی اس جگہ پہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا تھا. تو کیا ہمارے اور آپ کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کوئی گنجائش پھر بنتی ہے کہ ہم معمولی سی باتوں کے لیے نمازوں کو چھوڑ دیں، یا ہم کہیں جائیں تو ہم یہ بہانہ کر لیں کہ راستے میں رش بہت تھا اس لیے ہماری نماز چھوٹ گئی، یا سناٹا بہت تھا اس لیے ہم گھبرا گئے کہ یہاں پہ پڑھیں گے تو ہمیں کچھ ہو جائے گا تو اس لیے ہم نے نماز چھوڑ دی. تو کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش بنتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پورا لشکر ہے. ان کے دلوں میں ایک خوف کی کیفیت بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کے اپنے پاس ایسا ساز و سامان نہیں کہ جو دشمن کے پاس ہے. پھر بھی نماز سے کوئی بھی معافی کی گنجائش نہیں. نماز تو وقت پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں رات گزاری اسی جگہ، اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. آخر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز پڑھی. یعنی اب یہاں سے اٹھ کر چلے اور آگے بڑھے، دشمن کے اور قریب ہوئے اور شوط نام کی ایک جگہ پر جا کر فجر کی نماز پڑھی. آپ دیکھیں کہ رات میں بھی سارے کام جاری اور ساری ہیں. مدینے سے نکل کر احد تک پیدل آئے ہیں. جو لوگ مدینے میں جا کر کچھ دن رہتے ہیں وہ کس طرح جاتے ہیں احد تک؟ گاڑی پر بیٹھ کر کے. اور یہ لشکر تھا، مدینے کی گرمی تھی اور وہ نکل کر احد تک پیدل آیا تھا. پھر وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور رات میں بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ سو گئے ہوتے تک کر انہوں نے اپنی سرگرمی جاری رکھی اور چلے اور چل کر شوط نامی جگہ پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی. یہیں عبداللہ بن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس کی وجہ سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ میں بھی ضعف کی لہر دوڑ گئی. قریب تھا کہ دونوں گروہ بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ نے انہیں ثابت قدم رکھا. مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 تھی، اب 700 باقی بچے. آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی کہ آپ کے پاس پہلے ہی 3000 کے مقابلے میں 1000 ہیں، اور 1000 میں سے بھی 300 عین موقع پر نکل جائیں کہ ہم تو جا رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے آپ کے ساتھ. تو کتنی ایک تکلیف کی کیفیت ہوگی اور کتنا زیادہ ایک خوف کی کیفیت ہوگی کہ ارے ہم تو پہلے ہی کم تھے، ہم اور کم ہو گئے. لیکن آپ مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھیے.
دو قبیلے اور بھی جو تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، وہ بھی کمزور پڑنے لگے کہ ارے اب تو ہم بہت کمزور ہو گئے، مارے جائیں گے، تو لہٰذا ہم بھی نکل جائیں ان کے ساتھ ہی ساتھ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں ڈالا اور وہ ثابت قدم رہے اور مسلمانوں کے ساتھ رہے۔ اسی لشکر کو لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مغرب کے سمت چھوڑتے ہوئے ایک مختصر راستے سے احد کی جانب پیش قدمی کی اور احد کی بلندیوں کو پشت کی طرف کرتے ہوئے وادی کے سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا۔ اس طرح دشمن مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حائل ہو گیا، یعنی ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف دشمن تھا، اور اس طرح سے مدینے اور مسلمانوں کے درمیان دشمن موجود تھا۔ ایک طرف مدینہ تھا، دوسری طرف گھوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے پڑاؤ ڈالا، تو دوسری طرف مسلمان تھے اور بیچ میں دشمن تھا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مرتب فرمایا، یعنی ترتیب دی، اور عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں جبل عینین پر، جو بعد میں جبل رمات کے نام سے معروف ہوا، 50 تیر انداز مقرر فرمائے اور انہیں حکم دیا کہ سواروں کو تیر مار کر دور رکھیں اور مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کریں، اور انہیں تاکید کی کہ جب تک آپ کا حکم نہ آئے اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ مسلمان فتح یاب ہوں یا شکست کھائیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لشکر کو ترتیب دیا، کیونکہ ایک بار پڑھنے سے یہ کلیئر نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ احد کے پاس اور بھی چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، تو ایک پہاڑ جس کا نام کیا تھا، جبل عینین، جو بعد میں جبل رمات کے نام سے معروف ہوا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے، اور وہ کس طرح تھے کہ مسلمانوں کے پیچھے، جیسے کہ سامنے فوج ہے اور پیچھے کی طرف وہ پہاڑ ہے، اور اس پر ان تیر اندازوں کو مقرر کیا کہ وہ پیچھے سے حفاظت کریں اس لشکر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی بھی صورت میں ان کو اپنی جگہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے مسلمان فتح یاب ہو جائیں تو بھی وہ جگہ چھوڑ کے آ کے خوشیاں نہیں منانا شروع کرنا ہے، چاہے ناکام ہو جائیں تو بھی خوف کی وجہ سے وہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے، چاہے مال غنیمت پڑا ہو سامنے تو بھی اس غنیمت کو لینے کے لیے اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ اور غلطی پھر بعد میں کیا ہوئی تھی کہ وہی سوار اپنے خواہش سے مغلوب ہو کر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جو مسلمانوں میں پھر اور ایک افراتفری کی کیفیت ہوئی اور کافی لوگ اس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ تو ابھی فی الوقت تو ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، اور یہ ایک منظر ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا پہاڑ کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی جب لشکر رکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو پہرے داری پر مقرر کیا، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ لشکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی اہمیت تھی کہ ان کا ایک ایک شخص قیمتی ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کی جائے، تو آپ نے ان کے لیے اس وقت بھی پہرے کا انتظام فرمایا، اور یہاں پر بھی جب یہ جنگ کے میدان میں پہنچ گئے تو ان کی پشت پر سے کس طرح سے ان کی حفاظت ہو تاکہ پیچھے سے آ کر دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا۔ آپ دیکھیں لوگ اتنے کم رہ گئے تھے، 700 تھے اس میں سے بھی، لیکن آپ نے اس حفاظت کو، پشت کی حفاظت کو اتنا ضروری خیال فرمایا کہ آپ نے ان 50 تیر اندازوں کو وہاں پر مقرر فرمایا۔ ادھر مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو مرتب کیا اور میدان جنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ ان کی عورتیں صفوں میں گھوم گھوم کر اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلا رہی تھیں، لڑائی کے لیے بھڑکا رہی تھیں، جوانوں کو غیرت دلا رہی تھیں، اور یہ اشعار پڑھ رہی تھیں: ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق، یعنی اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور قالین بچھائیں گی، اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گی اور الگ ہو جائیں گی۔ اور علم برداروں کو ان کا فرض یاد دلاتے ہوئے یوں کہہ رہی تھیں: وَيْحًا بنی عبد الداری وَيْحًا حماة الادباری ضرباً بکل بتاری، دیکھو بنی عبد الدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار۔ تو یہ تو حال تھا کفار کی طرف کہ وہ اپنے لشکروں میں کیا کام کر رہے تھے، ان کی عورتیں کیا کام کر رہی تھیں، اور کس طرح سے وہ
فخر و غرور میں ایک طرح سے ڈوبے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو اپنی تعداد پر اس وقت بڑا ناز تھا، اپنے گھوڑوں پر، اپنے زرہوں پر، اپنے اونٹوں پر، اپنے لوگوں پر بڑا ہی فخر و غرور تھا، اور ان کے سامنے مٹھی بھر مسلمان تھے جن کے پاس نہ وہ ساز و سامان تھا اور نہ وہ ہتھیار تھے، نہ وہ گھوڑے تھے، نہ وہ اونٹ تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر دیا، اور وہ بڑا اہم خطبہ ہے، بڑا اہم خطاب ہے، اور اس میں بہت اہم رولنگز اور ٹیچنگز ہیں۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو متحرک کرتے۔ یہ آپ کی کتاب میں نہیں، میں نے کہیں اور سے لیا ہے۔ اپنے ساتھیوں کو متحرک کرتے، جوش دلاتے، اور میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی تلقین فرماتے تھے، تاکہ ان کے ولولے اور حوصلے بلند ہوں اور وہ دشمن سے ٹکراتے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ جنگ احد کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ واقدی کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت وقار سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ عربی میں خطبہ بہت خوبصورت ہے، لیکن لمبا ہے تو میں اس کو اردو میں ہی آپ کے سامنے پیش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ رویہ دیکھیے سب سے پہلے کہ ایک طرف کافر اور مشرک قوم کا لشکر ہے، جس میں ان کی عورتیں دب بجا رہی ہیں، طبلے بجا رہی ہیں، گا رہی ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہی ہیں اور ایسے اشعار پڑھ رہی ہیں جو واقعی شرمناک سے ہیں، کہ ایسے موقعوں پر اور طرح سے ان کو ہمت دلانے کے بجائے وہ ان کو اس بات کی رغبت دلا رہی ہیں کہ تم ہمیں چاہتے ہو، اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو تم یہ جنگ کرو، تو تم آگے بڑھو، تو تم اپنی دلیری کا مظاہرہ کرو۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ کس طرح لوگوں کو جنگ پر، جہاد پر آمادہ فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت خطبہ ہے، بہت سارے سبق لیے ہوئے۔ اے لوگو، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی کتاب میں وصیت فرمائی ہے۔ کیا وصیت فرمائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے، ممنوع اور حرام کردہ امور سے مکمل اجتناب کیا جائے، یعنی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرما دی ہیں، حرام فرما دی ہیں، اس سے بچا جائے۔ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں؟ جب مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جوش میں آ کر وہ کام کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں آپ پر، لہٰذا آپ کو وہ کام کسی بھی موقع پر نہیں کرنا جو اللہ نے ممنوع کر دیے ہیں، حرام کر دیے ہیں، چاہے آپ جہاد جیسے سخت موقع پر میدان جنگ میں اپنے زبردست دشمن کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو وہ کام نہیں کرنا۔ اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ سخت سے سخت وقت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی نہیں کرنا، منہ نہیں پھیرنا، معمولی سی باتوں کو اپنے لیے بہانہ بنا کر اپنے آپ کو روم نہیں دینا کہ ہاں یہ بات ہو گئی اس لیے میں ایسا نہیں کر رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے تم فلاں محفل میں جاؤ گی تو تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم یہ عبایا پہن کر جاؤ اور اسکارف پہن کے جاؤ، تو تمہیں سب دقیانوس سمجھیں گے اور میری بے عزتی ہوگی، لہٰذا میرے ہسبینڈ نے کہا تھا اس لیے میں نے وہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی بھی بات اللہ کے حکم سے ٹکراتی ہے تو اس کو ماننے کے لیے انسان باؤنڈ نہیں ہے، اپنے عمل کا انسان خود ذمہ دار ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمیں دلیلیں کہاں کہاں سے ملتی ہیں۔ میدان جنگ میں دیا ہوا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہ باور کراتا ہے کہ اس سے سخت تو کوئی حال نہیں ہو سکتا نا، جب دشمن آپ کا سامنے کھڑا ہو اور زبردست بھی ہو۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ممنوع اور حرام کردہ امور سے مکمل اجتناب کیا جائے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وصیت فرمائی ہے؟ وہ یہ کہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے. جس بات کی وصیت یعنی کہ نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج جس نے اپنا فریضہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس پر صبر و یقین اور محنت اور سنجیدگی سے برقرار رکھا تو وہ آج اجر و ثواب کے مقام پر کھڑا ہے. دشمن سے جہاد بڑا مشکل اور کڑا معاملہ ہے. اس پر صرف وہی استقامت دکھا سکتا ہے یعنی اسٹیڈ فاسٹنس دکھا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی سے نواز دے. ثابت قدم کون رہتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لے اس سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ تو اپنے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اگر توفیق دی ہے تو یہ تیری عطا ہے اور تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا. ثابت قدمی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ چاہے تھوڑا سا عمل کرے، چھوٹا سا عمل کرے، لیکن اس پر ثابت قدم رہے. اور آج مجھے دیکھ کر کے بہت افسوس ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی اس فیلنگ کو ضرور شیئر کروں گی کہ جب یہ کلاس شروع ہوئی تھی تو تقریباً 250 لوگ اس کلاس کے اندر آیا کرتے تھے، اور آج میری ہی اس میں کوئی خطا اور غلطی ہوگی. میں تو اپنے ہی بارے میں سوچتی ہوں کہ 75 کی تعداد ہم کو نظر آ رہی ہے. تو کہاں ہے ثابت قدمی؟ ہمارے اندر ثابت قدمی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. استغفر اللہ کہ ہم کو ہر چیز تھالیوں میں سجا کر گھروں میں پیش کی جاتی ہے، اس کے باوجود ہم اس کی طرف نظر نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کی اہمیت کو پہچاننا چاہتے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو نصیحت کیا کی جا رہی ہے. اپنے آپ کو اس پر صبر و یقین اور محنت و سنجیدگی سے اگر برقرار رکھا گیا تو وہ شخص اجر و ثواب کے مقام پر کھڑا ہے. اس کے لیے اجر و ثواب کا معاملہ ہے. اس پر صرف وہی استقامت دکھا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی سے نواز دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاعت شعاروں کے ساتھ اللہ ہے. اطاعت شعاروں کے ساتھ اللہ ہے. کتنا بڑا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ جو اطاعت کرے گا اس کے ساتھ کون ہے؟ اللہ. ہم دنیا والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں ہمارے ساتھ ہو جائے تو فلاں ہمارا ساتھ دے دے، تو فلاں ہمیں اچھا کہہ دے، تو فلاں ہماری تعریف کر دے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اطاعت شعاروں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور نافرمانوں کا ساتھی شیطان ہے. میدان جہاد میں صبر و استقامت کا دامن تھام کر اپنے عملوں کا آغاز کرو اور معبود برحق نے جو سچا وعدہ فرمایا ہے اس کی طلب میں کوشاں رہو. اللہ کے حکم پر لبیک کہو. لوگوں، میں تمہاری ہدایت کا بے حد متمنی ہوں. یعنی میری تمنا کیا ہے کہ اللہ تم کو ہدایت دے دے. یہ ہمارے نبی کی تمنا تھی، ہمارے نبی کی تمنا. آپ سوچیں کہ آج ہم اپنے نبی کی محبت کے کتنے دعوے کرتے ہیں. کیا ہم اپنے نبی کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں؟ پھر ہماری یہ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے. آج اگر ہمارے والدین، ہمارے شوہر، ہمارے قریبی، ہمارے پیارے ہم سے کوئی یہ کہیں کہ ہمیں یہ تمنا ہے کہ آپ یہ کام کریں اور ہمیں واقعی ان سے محبت ہے تو ہم اپنی جان لڑا کے وہ کام کرتے ہیں کہ ہم ان کی تمنا کو پورا کر دیں. اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں، میں تمہاری ہدایت کا بے حد متمنی ہوں. بے حد، خالی یہ نہیں کہ مجھے تمنا ہے، بے حد متمنی ہوں یعنی مجھے بہت زیادہ تمنا ہے. باہمی اختلاف، اب غور سے سنیے کیا کیا چیزیں. باہمی اختلاف یعنی آپس کے جھگڑا اور ہٹ دھرمی. جھگڑا، ہٹ دھرمی یعنی کسی چیز پہ سٹبرن ہو جانا، کمزوری اور شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. کیا کیا چیزیں؟ باہمی اختلاف، جھگڑا اور ہٹ درمی،
کمزوری اور شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم آپس میں جھگڑیں، ہٹ دھرمی اختیار کریں تو کیا ہوگا کہ اس سے کمزوری آئے گی اور کمزوری کے بعد ہار نتیجہ ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی باتیں پسند نہیں فرماتا. ایسی خامیوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نصرت اور فتح عطا نہیں کرتا. یعنی اگر کون کون سی خامیاں ہیں کہ نہ اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، نہ عمل کرنا ہے اس پر، نہ صبر ہے، نہ استقامت ہے، نہ آپس کا اتحاد ہے، جھگڑا ہے، ہٹ دھرمی ہے، تو پھر کمزوری آئے گی اور اس کمزوری سے آخر میں شکست ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی خامی والے لوگوں کو نہ مدد دیتا ہے اپنی اور نہ فتح عطا کرتا ہے. تو اس آئینے میں رکھ کر ہر انسان ہم میں سے اپنے اوپر غور کرے کہ کہیں میرے اندر تو ان خامیوں میں سے کوئی خامی نہیں، اور اگر ہے کوئی اس میں سے خامی تو بھول جائیں کہ اللہ کی فتح آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اور اللہ کی طرف سے کوئی ہم کو ایسی چیز حاصل ہوگی کہ ہمارے کام آسان ہو جائیں. ہمیں اپنے کاموں میں آسانی چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، فتح چاہیے، تو ہمیں ثابت قدمی سے ڈٹ کر رہنا پڑے گا. اگر ہم اپنی آخرت کی کامرانی اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے راستے پر ثابت قدم رہنا پڑے گا. آج ہمارے ہاتھ میں تلوار نہیں لیکن قلم ہے. آج ہم میدان جہاد میں کھڑے نہیں لیکن اپنے گھروں کے اندر ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں. شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا نفس ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اگر ہم نے ثابت قدمی نہیں اختیار کی، اور ثابت قدمی اختیار انسان اسی وقت کرتا ہے جب اس کے پاس علم ہوتا ہے کہ ثابت قدمی آخر ہے کیا چیز اور کس چیز پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. تو اس کے لیے علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور علم کے لیے ہمیں اپنے لیے خود راستے تلاش کرنا پڑیں گے، ورنہ تو پھر ہم جس حال میں ہیں اسی حال میں آگے چل کے ایک دن ختم ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. نہ اپنے پیچھے کوئی ایسا انتظام کر کے جائیں گے کہ کوئی ہمارے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے، اور نہ اپنے لیے خود کچھ کر کے گئے ہوں گے. تو پھر انجام کار کیا ہوگا؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز میرے سینے میں محفوظ فرما دی ہے کہ جو شخص حرام کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. اپنے اور اس شخص کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. یعنی ایسا شخص جو حرام کام کرے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. اور جو شخص حرام کام سے اللہ کے لیے منہ موڑ لیتا ہے، بہت غور طلب بات ہے، جو شخص حرام کام سے اللہ کے لیے منہ موڑ لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میدان جنگ میں کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسا موتیوں کی لڑی جیسا خطبہ دے رہے ہیں لوگوں کو، کیسا ایک کے بعد ایک موتی کا دانہ جیسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 بار اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں. اور جو کوئی مسلمان یا کافر اچھا کام کرے اس کا بدلہ جلد ہی کافر کو دنیا میں اور مسلمان کو دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر جمعہ فرض ہے. ہاں نابالغ بچے، عورت، بیمار اور غلام پر فرض نہیں. جو شخص جمعے کی نماز سے لاپرواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہی برتے گا. اللہ تعالیٰ بہت غنی اور تمام تعریفوں والا ہے. میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہو مگر میں نے اس کا تمہیں حکم نہ دیا ہو، اور میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو تمہیں دوزخ کے قریب کرنے والا ہو مگر میں نے تمہیں اس سے روک نہ دیا ہو. میرے دل میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ بھی پوری طرح نہیں کھا لے.
یعنی جتنا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقدر اور مقرر فرما دیا ہے وہ انسان کو ہر حال میں مل کر رہے گا، ہر حال میں، کسی بھی طرح سے اس کے مرنے سے پہلے وہ رزق اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ اس لیے جو روزی اور روزی اور روزی کی فکر میں ہم اپنے دین اور ایمان کا خون کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے رک جانا چاہیے۔ کمانے کی فکر ضروری ہے، کمانے کی فکر کرنا چاہیے، لیکن ایمان کو قربان کر کے نہیں، دین کو قربان کر کے نہیں، کیونکہ رزق تو بہرحال پہنچ جائے گا، لیکن ایمان کے لیے اور دین کے لیے اگر کوشش نہیں کی تو سوائے دوری کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی، یعنی اس رزق میں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی، ہر چند وہ کچھ دیر بعد ہی ملے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں پر کچھ فقر و فاقہ ہو، لیکن بعد میں وہ تمہارا رزق تم تک ضرور پہنچے گا۔ پس اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، اس سے ڈرتے رہو، طلب رزق کے لیے حلال اور جائز طریقے بروئے کار لاؤ، رزق میں تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے پانے کے لیے اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ، کیونکہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ صرف اس کی فرما برداری ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ جنت ہے۔ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال و حرام واضح کر دیا ہے، ان کے علاوہ مشتبہ چیزیں یعنی جن چیزوں میں شبہ ہے وہ چیزیں بھی ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، مگر جسے اللہ تعالیٰ بچا لے۔ جس نے انہیں چھوڑ دیا اس نے اپنی آبرو اور دین کی حفاظت کر لی، جو ان کا مرتکب ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو کسی محفوظ چراگاہ کے کنارے جا پہنچتا ہے، قریب ہوتا ہے کہ وہ اس محفوظ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ کوئی ایسا بادشاہ نہیں مگر اس کی مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ اس کے محارم ہیں۔ محارم یعنی ممنوعات ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ممنوع کر دی ہیں، منع کر دی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ سے اس کو مثال دی گئی۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جیسے سر اور جسم کا معاملہ ہے۔ جب سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا۔ سرور کائنات کی اس جامع اور مانع اور فصیح اور بلیغ خطبے سے جہاد کے متعلق کئی تعلیمات سامنے آئی ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، اور ہم اس کو ایک ایک کر کے پڑھتے گئے۔ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا، پڑھنے اور سمجھنے کا موقع ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے جو سبق نکلتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے پیج 268 سے، جب اصل جنگ کے شروع ہونے کا واقعہ سامنے آئے گا کہ کس طرح اصل جنگ شروع ہوئی، جنگ احد، اور کس طرح اس میں مسلمانوں نے کارکردگی کی اور کس طرح سے ان کو بھی بعض چیزوں اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں درود کے ساتھ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد